الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا ہے، فلسطین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بیت المقدس کی کیا ہے فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے، ہم اس سے محبت کیوں کرتے ہیں، مسجد اقصی سے محبت ہر اہل ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر مسجد اقصی کا تذکرہ فرما کر کے ہمارے ایمان کی گواہی کو کیا ہے تازہ فرمایا ہے کہ مسجد اقصی کیوں ہے، اس سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد اقصی یہ کیا ہے؟ اقصی کے اصل معنی دوری کے ہیں، بہت زیادہ دور کے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معراج کا سفر شروع کیا تھا تو بیت اللہ سے تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصی پر آئے، تو بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی بہت دوری پر ہے، اس لیے اس کو اقصی کہتے ہیں. اور مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے آتے ہیں، اس لیے کیا ہے دور کی سجدہ گاہ اس کا کیا ہے ترجمہ ہے. اب یہ مسجد اقصی فلسطین کے اندر ہے اور اہل شام کے اندر ہے، اور مسجد اقصی یہ ان 3 مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف کے اندر اگر کوئی بندہ ایک نماز کو ادا کرے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی بندہ ایک نماز کو ادا کرے تو 50,000 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے تیسری مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہتے ہیں جو فلسطین کے اندر ہے، اگر وہاں پر ایک نماز ادا کی جائے تو 5,000 نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. بعض روایات کے اندر 1,000 کا ثواب ملتا ہے. تو لہذا یہ 3 مقامات میں سے ہے، ان 3 حرموں میں سے ایک حرم ہے. پہلا حرم بیت اللہ شریف ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، اور تیسرا جو اہل شام فلسطین کے اندر ہے جسے مسجد اقصی کہتے ہیں کیا ہے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ مقام ہے بیت المقدس. مسجد اقصی یہ بھی ان 3 حرموں میں سے ایک حرم ہے. یہ ہمارے لیے بہت کیا ہے قابل فخر کی بات ہے. اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنے کے ثواب کو 5,000 نمازوں کے برابر نمازوں کے برابر رکھ دیا ہے. اب یہ مسجد اقصی
ہم وہاں کیا ہے اس سے محبت کیوں کرتے ہیں، وہاں کے اہل ایمان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، یا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کیا ہے یہ مسجد وہ ہے، مسجد اقصی وہ ہے، بیت المقدس وہ ہے جس کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر، اس کے آس پاس کی جگہوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور برکت کیسی ہے؟ اگر کوئی وہاں پر جائے اور جانے کے بعد وہاں کی برکات کا مشاہدہ کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو خدا کی قسم وہاں پر جو پھل اگتے ہیں، وہاں پر جو کھیتیاں ہوتی ہیں اور جو دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، دنیا کی کسی سرزمین کے اندر اتنی بابرکت نہیں ہوتی ہیں، اتنی کیا ہے عظمت والی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے عجیب چاشنی رکھی ہے، عجیب برکت رکھی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس کی جگہوں کے اندر اللہ نے اہل ایمان کے لیے برکت کو رکھ دیا ہے۔ اور دوسرے مقام کے اندر اللہ خود ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے، تو کیا سورہ مائدہ کے اندر یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی بارکنا، یہاں پر بھی اللہ نے برکت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تذکرہ اپنی قوم سے کر رہے تھے تو اللہ نے بارکن کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، صرف اقصیٰ کی بات نہیں کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ بہت ہی بابرکت مقام ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معراج پر تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ کے اندر آئے تو یہاں پر 2 نمازیں ادا فرمائی تھی۔ ایک نماز کیا ہے، جاتے تھے پہنچے اسے نماز استقبالیہ کہتے ہیں۔ دوسری نماز جب معراج سے واپس آئے تمام انبیاء کی یہاں پر اللہ کے نبی نے امامت فرمائی تھی، جسے نماز الوداعی کہتے ہیں۔ تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یہ 2 نمازیں ہیں، ایک جاتے ہوئے پڑھائی تھی، ایک واپسی پر پڑھائی تھی۔ جاتی ہوئی نماز کو نماز استقبالیہ کہتے ہیں، جب معراج سے واپس آئے اسے نماز الوداعی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا مقام وہ ہے جو تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے، تمام انبیاء کا کیا ہے جائے پناہ رہا ہے، تمام انبیاء کا کیا ہے یہ قبلہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 مہینے تک اس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے یہ قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، قبلہ اول ہے، اس کے بعد بیت اللہ شریف ہے۔ تو مسجد اقصیٰ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ مسجد اقصیٰ کے اندر کیا ہے جو لوگ آباد ہیں، آج اسرائیل کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن اصل اس کی تاریخ کے اوپر اگر غور کیا جائے، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی جائے، اوراق کو پڑھا جائے تو اس بات کی شہادت ملتی ہے یہ شروع ہی سے مسلمانوں کے قبضے کے اندر تھا۔ لیکن سن 1948 کے اندر جب یہودیوں کو جرمن کے اندر قتل عام کیا گیا اور یہ وہاں پر سے راہ فرار اختیار کی، پوری دنیا کے اندر کسی ملک نے بھی انہیں پناہ نہیں دی تھی، حتیٰ کہ امریکہ نے بھی انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا، برطانیہ نے انکار کر دیا، دیگر ممالک نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کوئی ملک انہیں اپنے ملک کے اندر جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسرائیلیوں کی یہودیوں کی شامت تھی، لیکن کیا ہے ہوتا یہ ہے یہ وہاں سے اختیار کرتے ہیں اور اپنا رخ کو فلسطین کے اندر کی طرف کرتے ہیں، وہیں پر پہنچتے ہیں جہاں پر آج یہ کیا ہے گولہ باری کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، میزائلیں داغ رہے ہیں، نہتے مسلمانوں کے اوپر کیا ہے گولوں کی برساری کر رہے ہیں۔ آج انہی مسلمانوں نے، انہی فلسطینوں نے جب دنیا کے اندر انہیں کوئی جگہ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، انہی مسلمانوں نے، انہی فلسطین نے کیا ہے ان سے کہا تھا کہ کیا ہے ہمیں کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہماری جائیداد چھین لی گئی ہے، ہمارے مکانات چھین لیے گئے ہیں، ہم بالکل نہتے ہو گئے ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہے، ہم کیا کریں، کوئی جگہ دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہے، آپ ہمیں جگہ دے دیجئے۔ انہی مسلمانوں نے ان
یہودیوں کے اوپر کرم فرمائی تھی اور انہیں فلسطین کے اندر جگہ دے دی تھی. جگہ دینے کے بعد تاریخ کے کیا ہے دور کو کیا ہے تھوڑے سے اونچا نیچا ہوتا رہا، لیکن کیا ہے جیسے ہی زمانہ آگے بڑھتا رہا ان یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر کے، فرانس کے ساتھ مل کر کے اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کے ان اسرائیل کیا ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کی داستان توڑنے لگے. فلاں موقع کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں. 1918 کے اندر جنگ عظیم ہوئی تھی، اس کے اندر کیا ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. ان یہودیوں نے قبضہ کیا تھا، لیکن آج کیا ہے یہ اپنا قبضہ بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی یہ ہمارا کیا ہے جاگیر ہے، ہماری ہے، کیا ہے تم یہاں سے اس کو خالی کرو. اصل اس کی تاریخ کے اوپر جو غور کیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اکبر رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے بھی کیا ہے اس کے اوپر جھنڈا پھہرایا تھا، اسلام کے پرچم کو لہرایا تھا، بغیر کسی اس کے قتال کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی اس کے. یہودیوں نے کیا ہے بیت المقدس کی چابیوں کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا یہ آپ کی جاگیر ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ ہی اس کے مالک ہیں. حضرت عمر نے کیا ہے اس کے اوپر جھنڈا پھہرایا تھا. لیکن آج وہی یہودی جنہیں کیا ہے فلسطینیوں نے اپنے کیا ہے مصر کے اندر اور فلسطین کے اندر انہیں جگہ دی تھی، آج وہی کہتے ہیں کہ فلسطینیوں مسلمانوں کا یہاں پر کچھ نہیں ہے، انہیں جگہ خالی کر کے کہیں اور جانا چاہیے. لیکن کیا ہے یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. ہر مسلمان کے لیے کیا ہے یہ ایمانی جذبہ ہے، ایمانی حرارت ہے، ایمانی کیا ہے اسلامی حلاوت ہے. ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے اہل فلسطین کے اندر ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ تمہاری ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے. لیکن انشاءاللہ ایک زمانہ وہ آئے گا ان یہودیوں سے کیا ہے اس قبلہ اول کو آزاد کرا لیا جائے گا. یہودی یہاں سے نکل جائیں گے، یہودی یہاں سے فرار ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے اذا فسد اہل الشام، جب اہل شام کے اندر فساد برپا ہو جائے، اذا فسد اہل الشام، جب شام کے اندر تباہی ہونے لگے، جنگ و جدال ہونے لگے، لڑائیاں ہونے لگے، گولی باریاں ہونے لگے، توپوں کی کیا ہے میزائل لگنے لگے، جب فساد کے اندر تباہی مچنے لگے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، تو اہل ایمان کے اندر اور دنیا کے اندر کیا ہے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، خیر اٹھ جائے گی، خیر کو اللہ اٹھا لے گا. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، برابر اس امت کے اندر ایک طبقہ وہ ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا، ایک جماعت وہ ہوگی جو برابر کیا ہے ان یہودیوں سے قتال کرتی رہے گی، ان یہودیوں سے کیا ہے اپنے حق کے مطالبہ کرتی رہے گی، برابر لڑتی رہے گی. حتیٰ تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بس اہل شام کے اندر فساد ہونے لگے گا، تباہی ہونے لگے گی. آج اگر دنیا کے حالات کے اوپر غور کیا جائے، دنیا کے حالات کا جائزہ لیا جائے، تمام ممالک کا جائزہ لیا جائے تو تمام ممالک کی نظریں اہل شام کے اندر ٹکی ہوئی ہیں، فلسطین کے اندر اوپر ٹکی ہوئی ہیں، فلسطین بیت المسجد کے اوپر، مسجد اقصی کے اوپر تمام اہل ممالک کی نظریں وہاں پر ٹکی ہوئی ہیں. تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی یہ تھی کہ قیامت برپا تب ہوگی جب اہل شام کے اندر فساد ہونے لگے گا، تباہی ہونے لگے گی، بربادی ہونے لگے گی. تو آج دنیا کے حالات سے ایسا کچھ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہے. جہاں دیکھو مسلمانوں کو کیا ہے تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اہل شام کے اہل ایمان کے کیا ہے جو فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور معصوم بچیاں ہیں، ان کے ایمان کو کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کے ایمان کی حلاوت کو کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے بالکل نہتے ہیں، بغیر کسی ہتھیار کے ہیں، ہاتھوں کے اندر پتھر اور کنکر لیا ہوا ہے، لیکن توپ کے دھانے کے سامنے کھڑے ہو کر کے برابر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ مقابلہ کرتے ہیں. یہ اسلامی حلاوت ہے، یہ اسلامی حلاوت ہے، ایمانی غیرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے اہل شام کے اندر کیا ہے برابر ایک جماعت وہ ہوگی جو برابر قتال کرتی رہے گی، ان یہودیوں سے لڑتی رہے گی. اس کی اللہ کے نبی کی برکت کی دعا ہے کہ اہل شام کے اندر چھوٹا چھوٹا بچہ نجات
شک پیدا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن و خیال کے اندر، کہ ڈر کا کیا ہے، کہ خوف تک نہیں گزرتا ہے، خیال تک نہیں آتا ہے، بالکل نڈر ہے، بالکل نہتے ہیں، لیکن توپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہودیوں کے کیا ہے ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہے، اہل شام کی تباہی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اہل شام کے اندر تباہی ہونے لگے گی، تو قیامت قریب ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کے اوپر غور کریں، اسلامی حلاوت کے اوپر غور کریں، ہمارا اسلام کتنا مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کتنا گیا گزرا ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم فلسطین کے لیے بالکل آواز اٹھائیں، آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، ہمارا ایمانی جذبہ ہے۔ اسلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے، فلسطین کے خلاف کیا ہے، آواز کو بلند کرنا، اپنی آواز کو اٹھانا، ہر اہل اسلام کا، ہر اہل ایمان کا، ہر قرآن کے ماننے والے کا، ہر نبی کی شریعت کو ماننے والے کا، اللہ کے نبی کے اوپر کیا ہے ایمان رکھنے والے کا، ہر شہری کا، ہر مسلمان کا کیا ہے یہ حصہ ہے۔ انہیں چاہیے آواز اٹھائیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، اور فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہودی تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں چاہیے اس ظلم و ستم کو بند کریں، اس ظلم و ستم کو روکیں، اور مسجد اقصیٰ کے اندر کیا ہے اس کی حرمت کو یوں ہی تو کیا ہے برقرار رکھا جائے، اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ان 3 مقامات میں سے ایک مقام ہے، پہلا بیت اللہ ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسرا کیا ہے یہی بیت المقدس ہے جو فلسطین کے اندر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کیا ہے ہم کیا ہے ان کے کیا ہے اگر کیا ہے ان کے ساتھ کیا مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم کیا ہے اپنی دعاؤں کے اندر، ہر نماز کے اندر فلسطین کو یاد کریں، ان کے کیا ہے استغفار کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کو کیا ہے غلبہ عطا فرمائے، یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، ان ظالم طاقتوں کو کیا ہے جو مسلمان کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہی ہے ان کو نیست و نابود کرے، ان کی قوت کو پارا پارا فرمائے، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، شریعت کا بول بالا فرمائے، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے۔ جو باتیں میں نے کیا ہے اس آیت کی روشنی کے اندر مختصر سی پیش کی ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،